حل جاؤں گا، اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ یونیورسٹی آف حل سے پہلے میں ایئرپورٹ پر کافی گھنٹے انتظار کرتا رہا جب دلاور صاحب جا رہے تھے بلڈنگ کے اندر. ورک شاپ میں تو آ رہے ہیں لیکن آپ نے پاکستان میں جو رول آف لا ہے اس کو تو تباہ کر دیا کہ پتہ نہیں کس کے آرڈر پر یونیورسٹی نے جو ہے وہ ٹیم پر اور مجھ پر اٹیک کیا کہ انہوں نے جج صاحب کے خلاف شکایات کا انبار لگا دیا. السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. جج دلاور کی ٹریننگ شایان علی یونیورسٹی آف حل پہنچ گئے. پھر کیا ہوا؟ شایان علی کی ٹیم پر یونیورسٹی میں حملہ، ریکارڈنگ روک دی گئی. جی، ریکارڈنگ روک دی گئی ہے. اس پر بعد میں آتے ہیں کہ ریکارڈنگ کیوں روک دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج وہ دن تھا کہ جب جج ہمایوں دلاور کی یونیورسٹی آف حل میں ایک ٹریننگ تھی ہیومن رائٹس اور رول آف لا کے متعلق. بہرحال شایان علی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ یہ پیغامات، مسلسل متواتر پیغامات دیے تھے کہ میں یونیورسٹی آف حل جاؤں گا. اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ یونیورسٹی آف حل سے پہلے میں ایئرپورٹ پر کافی گھنٹے انتظار کرتا رہا لیکن جج ہمایوں دلاور وہاں نہیں ملے. 5 گھنٹے تک انہوں نے کہا میں نے انتظار کیا اور یہ اس فیصلے پر انہوں نے کہا تھا کہ میں ہمایوں دلاور کا جو ہے وارم ویلکم کروں گا اور پرتپاک استقبال اسے کہیں وہ کروں گا. لیکن بعد میں پھر ہوا یہ کہ آج وہ دن کہ جب شایان علی اور جج ہمایوں دلاور آمنے سامنے کتنے فاصلے پر تھے، کیا ہوا، اس پر بات کرتے ہیں. اور شایان علی نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں ہمایوں دلاور کو چھوڑوں گا نہیں، یہاں وہ آئیں گے تو. جی، انہوں نے کہا تھا، ان کے متواتر میں نے جسے بات کی کہ پیغامات آئے کہ وہ ایک استقبال دیں گے جج ہمایوں دلاور کو، اور انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے وہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے اور بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے، آزادی اظہار رائے کے خلاف ہے. آزادی اظہار رائے کے خلاف اس سینس میں کہ جب آپ کسی کو اپنا حق دفاع استعمال نہیں کرنے دیتے کسی کو بھی، تو پھر یہ ہوتا ہے. بہرحال شایان خود کیا لکھتے ہیں جج ہمایوں دلاور سے اپنے آمنے سامنے کے حوالے سے، کہ وہ لکھتے ہیں کہ I confronted دلاور at the University of Hull and my team was attacked and threatened. یہ وہ ویڈیو ہے جب شایان علی جا رہے تھے اور جج ہمایوں دلاور صاحب بھی اندر جا رہے تھے ٹریننگ کے لیے. تو جیسے ہی شایان علی صاحب پہنچے اس مقام پر تو ان کی ریکارڈنگ بھی روک دی گئی، کسی نے ان کے کیمرے کے آگے ہاتھ دیا تھا. اپنی ٹیم کے ہمراہ، اور انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی آف حل ان کی رہائش کا جہاں وہ رہتے ہیں، شایان علی صاحب ان سے بہت دور ہے لیکن وہ پہنچ چکے ہیں. As I confronted دلاور, my team was attacked while دلاور ran into the building. جب دلاور صاحب جا رہے تھے بلڈنگ کے اندر تو I told you the chore hunter was coming. یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں. بہرحال اس کے بعد شایان علی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جج دلاور کو میں صرف اپروچ کرنے جا رہا تھا تاکہ ان سے یہ پوچھوں کہ آپ رول آف لا کی ورک شاپ میں تو آ رہے ہیں لیکن آپ نے پاکستان میں جو رول آف لا ہے اس کو تو تباہ کر دیا. اور اس کے بعد پھر شایان علی کا ایک اور ٹویٹ آتا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں I told you I won't let you down. تو شایان علی صاحب نے شایان علی صاحب کا اپنا ایک ریکارڈ رہا ہے کہ عابد شیر علی اور اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون سے جو اختلافات رہے ہیں، سب سے پہلے اس کی شروعات عابد شیر علی سے ہوتی ہے. اچھا، ریکارڈنگ کیوں روکی ہے اس پر بات ہم کر رہے ہیں. تو جناب وہ ریکارڈنگ کرنے جا رہے تھے جج ہمایوں دلاور صاحب کی اندر جانے کی. جب وہ جا رہے تھے تو اس متعلق وہ کچھ بولنا چاہ رہے تھے، کچھ سوالات کرنا چاہ رہے تھے جج ہمایوں دلاور صاحب سے، لیکن وہ جیسے ہی پہنچے اور جج ہمایوں دلاور اس وقت اندر دروازے سے جا چکے تھے. شایان علی نے کہا نا کہ پتہ نہیں کس کے آرڈر پر یونیورسٹی نے جو ہے وہ ٹیم پر اور مجھ پر اٹیک کیا، کس کے حکم پر، اس کا کوئی پتہ نہیں اب تک. بہرحال دیکھیں، ایک ٹریننگ تھی جو ہم نے دیکھی بھی کہ جج ہمایوں دلاور صاحب ایک ڈاکیومنٹ آیا کہ جس کے ذریعے، اس ڈاکیومنٹ کے ذریعے جج ہمایوں دلاور صاحب ہیومن رائٹس اینڈ رول آف لا کی ایک ٹریننگ اٹینڈ کرنے یونیورسٹی آف حل جائیں گے. اس کے بعد ٹویٹر پر یہ
ٹرینڈ میں رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جج ہمایوں دلاور صاحب جیسے ہی پہنچے، شایان علی صاحب بھی پیچھے پہنچے ان کے، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یونیورسٹی کے دروازے اور ونڈوز تمام تر بند کر دیے گئے جیسے ہی شایان علی اپنی ٹیم کے ہمراہ وہاں پہنچے. بہرحال شہری جو اٹیک ہوا وہ بھی انہوں نے بتایا کہ ان کی ٹیم پر حملہ ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک ڈاکیومنٹ آیا کہ دلاور صاحب جا رہے ہیں ٹریننگ کے لیے لندن، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز وہ یہ کہ لاکھوں لوگوں نے، بلکہ پاکستانیوں کا اس میں حصہ بہت زیادہ ہے کہ انہوں نے جج صاحب کے خلاف شکایات کا انبار لگا دیا. جیسے ہی جج دلاور صاحب جو ہے لندن کے لیے روانہ ہوئے. نہیں، لندن کے لیے روانہ ہونے سے پہلے وہ ڈاکیومنٹ جو سرفیس ہوا کہ جج ہمایوں دلاور صاحب لندن میں جا رہے ہیں یونیورسٹی آف ہل میں ٹریننگ کے لیے، اور وہ ٹریننگ ہے ہیومن رائٹس اینڈ رول آف لاء کی. وہ ان کا یہ تھا مطالبہ کہ جج صاحب یہاں تو ایک ایسا فیصلہ جس میں ملزم کو حق دفاع کا بھی موقع نہیں دے سکے تو کیسے جا رہے ہیں. تو ایسے میں یونیورسٹی آف ہل کو لا تعداد ان گنت بے شمار ای میلز موصول ہوئی جس میں لوگ یہ لکھ رہے تھے، جو بھی شکایت کنندہ تھے وہ یہ لکھ رہے تھے کہ کیسے آپ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کریں ہمایوں دلاور صاحب کو اپنی ٹریننگ میں بلانے کے لیے. تو یہ ہوا یہاں تک کا سین. اور اس کے بعد پھر اب آ جاتے ہیں شایان علی پر. شایان علی کون ہے؟ شایان علی کیا کرتا ہے؟ شایان علی کے حوالے سے ان کی جو ریسنٹ پاسٹ ہسٹری ہے اس سے تو ہم واقف ہیں کہ شایان علی کیا کرتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز کے خلاف لندن میں ایون فیلڈ کے باہر ہم دیکھتے ہیں احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ شایان علی سے پہلی جو باضابطہ طور پر ایک جھڑپ ہوئی تھی وہ عابد شیر علی جو کہ سابق وزیر توانائی بھی رہ چکے ہیں، وہ اور شایان علی صاحب کی فیملی تھی. دونوں ڈنر کر رہے تھے لندن کے یا کسی بھی ایک ریسٹورینٹ میں یو کے میں. تو ہوا یہ پھر شایان صاحب اور عابد شیر علی کے درمیان کچھ جملوں کا تبادلہ ہوا جو کہ بعد میں گالیوں تک جا پہنچا. پھر گالیاں دی گئیں آپس میں ایک دوسرے کو، اور اس کے بعد پھر شایان علی نے، وہ پہلی جھڑپ تھی، اس کے بعد پھر جہاں بھی عابد شیر علی ملتے، مسلم لیگ نون کا کوئی شخص ملتا، نواز شریف جہاں ہوتے، اور ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ ایون فیلڈ کے باہر یہ احتجاج کر رہے تھے اور اس وقت مریم نواز صاحبہ کے صاحبزادے جنید صفدر صاحب وہاں پر موجود تھے. تو مذاکرات کرنے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں احتجاج آپ کا حق ہے، آپ گالیاں نہیں دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آن کیمرہ یہ بات کہی انہوں نے، آن کیمرہ یہ بات ہوئی. اور اس کے بعد پھر جیسے ہی جنید صفدر صاحب وہاں سے نکل گئے تو جج کہہ رہا ہوں کیونکہ اسٹوری سے مناسبت رکھتی ہے. بہرحال تو جیسے نکلے تو جنید صفدر صاحب کے جانے کے بعد شایان علی پر ان کے گارڈز کی جانب سے تشدد کیا گیا، مارا پیٹا گیا. تو یہ کہانی شاید پہلے بھی ہو چکا ہے شایان علی صاحب. دیکھیے شایان کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، یہ شایان علی کے ساتھ کر چکے ہیں، لیکن شایان علی صاحب بار بار یہ بتاتے ہیں کہ میں، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا نا کہ شایان علی کو یونیورسٹی سے باہر نکال دیا گیا، جس کے بعد شایان علی نے خود کہا کہ ان کو یونیورسٹی سے باہر نہیں نکالا گیا، وہ کچھ معاملات تھے جو کہ اب سارٹ آؤٹ ہو گئے، حل ہو گئے. یہ یہاں تک کی کہانی ہے. اور اس کے بعد پھر جہاں جہاں بھی شایان علی نے یہ دیکھا اور ان کو یہ لگا کہ انہیں احتجاج کرنا چاہیے پاکستان مسلم لیگ نواز کے خلاف، تو وہاں صرف شایان علی نہیں، ان کی پوری ٹیم وہ ایک احتجاج کرتی نظر آئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو شایان علی صاحب ہیں نا، وہ ایک پیغام دیتے ہیں ٹویٹر پر یا سوشل میڈیا پر، اس کے بعد ان کی جو ٹیم ہے ان کے اس پیغام پر لبیک کہہ کر آتی ہے، اور اس کے بعد پھر جہاں بھی شایان علی کی کال ہوتی ہے وہاں احتجاج کیا جاتا ہے. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.